کرب و بلا یعنی کرب کے معنی بے چینی اور بلا کے معنی بلا، یہ وہ زمین ہے جہاں ہر نبی پریشان ہوا، ہر نبی مصیبت سے گرفتار ہوا۔ جناب آدم جناب حوا کے فراق میں روتے روتے جب زمین کربلا پہ پہنچے، ٹھوکر لگی، خون بہا، آواز دی میرے مالک دنیا کے بہت سی جگہوں پہ گیا، لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ کوئی خطا ہو گئی ہے جو میرے پیر میں سے خون نکل گیا، ٹھوکر لگی؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ وہ زمین ہے جس میں تیرا ایک فرزند 3 دن کا بھوکوں پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تمہارا خون ہم نے تھوڑا سا گرایا تاکہ حسین کی عزاداری کی یاد تازہ کی جائے۔ عزاداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسین کی یاد تازہ کرنا۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلا عزادار خود خداوند عالم ہے جس نے حسین کی عزاداری کی بنیاد رکھی ہے۔ نبیوں کو کربلا بلایا، انہیں مصیبت میں گرفتار کیا۔ جناب نوح کی کشتی ساری کائنات سے پھر کر جب زمین کربلا پر پہنچی، تم آ گیا۔ ایک مرتبہ آواز میرے مالک دنیا کا چکر کاٹ کے میری کشتی یہاں، یہ کون سی زمین ہے؟ پروردگار عالم نے کہا کوئی زمین ایسی نہیں بلکہ یہ وہ زمین ہے کہ فرزند رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ جناب موسیٰ اس قدر جناب ابراہیم اس مقام پہ پہنچے تو گھوڑے کو ٹھوکر دی، گھوڑے سے گرے اور ان کا سر ٹوٹ گیا، خون بہا۔ آواز دی میرے مالک کیا ہو گیا؟ کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں ابراہیم کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ زمین کربلا ہے، ہم نے تمہارا تھوڑا سا خون یہاں گرا کر حسین کی شہادت کی یاد تازہ کرنا چاہا ہے تاکہ یہ داد تازہ ہو جائے۔ جناب موسیٰ اس زمین پہ پہنچے، ٹھوکر لگی، جوتا ٹوٹ گیا اور اس کے بعد پیر سے خون جاری ہوا۔ میرے مالک کیا ہو گیا؟ کوئی غلطی؟ کہا موسیٰ کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ زمین ہے، رسول خدا کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، تھوڑا سا تمہارا خون گرایا ہے تاکہ حسین کی شہادت کی یاد تازہ ہو جائے۔ جناب عیسیٰ اس مقام سے گزرے تو ایک مرتبہ ایک شیر نے راستہ روکا۔ جناب عیسیٰ نے کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ زمین ہے کہ جہاں رسول خدا کا نواسا شہید ہوگا، جب تک آپ قاتلان حسین پر لعنت نہیں کریں گے راستہ نہیں ملے گا۔ عیسیٰ نے حواریوں نے لعنت کی، شیر ہٹ گیا۔ مولا کائنات کئی بار کربلا پہنچے۔ روایت میں جنگ صفین میں جاتے وقت ایک مرتبہ میرا مولا علی زمین کربلا پہ لیٹا، ابن عباس وہیں قریب بیٹھے تھے، تھوڑی دیر سو گئے مولا۔ اب جو بیدار ہوئے کہا ابن عباس کہاں ہے؟ کہا مولا آپ ہی کے پاس۔ کہا ابن عباس اس زمین کو جانتے ہو کون سی زمین ہے؟ کہا مولا میں نہیں جانتا۔ مولا کہا ابن عباس اگر تو یہ زمین کو جانتا ارے تو بے ہوش ہو جاتا، سر پھوڑ لیتا۔ ارے میں ابھی سویا تھا، میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے سفید سفید پوش آ رہے ہیں، مجھے تعزیت پیش کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں خون کا دریا ہے، میرا حسین اس دریا میں کبھی اندر جا رہا ہے کبھی باہر آ رہا ہے۔ میرا حسین کبھی اس دریا خون کے دریا میں کبھی اندر جا رہا ہے کبھی باہر آ رہا ہے۔ ابن عباس یہ زمین کربلا ہے، یہاں میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ بہت زیادہ تفصیل عرض نہیں کرنی ہے، ابھی اس کے بعد مولانا بھی مسائل پڑھیں گے۔ ارباب اعظام لو سن 61 ہجری کا یہی کربلا تھا، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خالی آنکھ بند کر لیجئے، تصور کر لیجئے یہی اہل حرم کا خیمہ تھا، یہی یزیدیوں کا خیمہ تھا، یہی اکبر گھوڑے سے گرے، یہی حسین نے اکبر کے سینے سے بچی کا پھر نکالا، یہی قاسم کے ٹکڑے حسین جمع کر رہے تھے، یہی یوحنا محمد کا لاشا حسین لے کے آئے، ارے یہی قاسم کا لاشا لے کے آئے، یہی حبیب ملاحر کا لاشا لے کے آئے، یہی اصغر شہید ہوا، یہی دلہ زینبیہ ہے، ارے جہاں حسین کی بہن سکینہ کو لے کر حسین کے گردن پہ چلتے ہوئے ضربوں کو گن رہی تھی۔ ہمارے سارے مراجع کہتے ہیں، ہمارے سارے مراجع میں لکھا ہے جب جانور ذبح کرو چھری اتنی تیز رکھو، چھری اتنی تیز رکھو ایک ہی بار میں گردن کٹ جائے۔ حسین کا گلا کاٹا گیا، ارے زینب کے منظر دیکھ رہی تھی، اے پسرے ساتھ میرا لال دی میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میں تو نہیں بتا سکتا حسین کو کیا تکلیف پہنچی، لیکن زمین کربلا لرزنے لگی، فرات کا پانی اچھلنے لگا، آسمان سے سیاہ آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، سورج کو کہنے لگ گیا، سیاہ آدیاں چلنے لگی، منادی کی ندا گونجنے لگی، اللہ قتل الحسین و کربلا، اللہ قتل الحسین و کربلا، آئے حسین شہید ہو گئے، زینب غریب ہو گئی، خیمے جلنے لگے، 17 خیمے جل گئے، 18ویں خیمے میں آ گئی زینب، اے بیٹا سجاد
बताओ क्या करें, जल जाएं या निकले? सैयद सज्जाद ने कहा अलैकुन्ना बिल खरूज, कि अम्मा निकल जाइए। निकल गई। और उसके बाद से ये सज्जाद बीमार थे, अंदर ही थे। हमीद बिन सलीम लिखता है एक बीवी बार बार खैमे के अंदर जा, फिर निकल आ रही है, जा रही है, फिर निकल आ रही है। एक बार की पहुंची, सैयद सज्जाद ने कभी अपनी फूफी को खुले सर नहीं देखा था। एक मर्तबा जब आँख खुली, खुले सर देखा, कहा फूफी अम्मा क्या कयामत आ गई है? क्या कयामत आ गई? आपका सर खुला है? कहा नहीं बेटा, चादरें छिल गई, खैमे जल गए। ए आज़ादारो, रोज़े अरबईन करबला में बैठे हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तसव्वुर कीजिए, रोते जाइए। आज कौन कौन आया होगा? बीबी ज़हरा बकी से आई होंगी, ज़ैनब शाम से आई होंगी, सकीना शाम से आई होगी, इमाम ज़माना पर्दे गैब से आए होंगे, सैयद सज्जाद शाम से आए होंगे। अपनी अपनी आंखों को बंद करके पुरसा दो, रोते रहिए। अजरकुमुल्लाह। अब सुनिए, सैयद सज्जाद ने करबला की मिट्टी उठाई, ज़ैनब के सर पे डाली। ज़ैनब बेटा ये क्या कर रहे हो? सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा माफ कीजिएगा, चादर नहीं है कि चादर का पर्दा कर सकूं, खाके करबला से आपको पर्दा कर रही हूँ। लो पर्दा हो गया। असीरों का करबला काफिला शाम की तरफ रवाना, बहुत तफसील नहीं, बस मुख्तसर लफ्ज़ों में, शाम की तरफ चला। शाम के कैद खाने में कैद हो गया। सकीना इंतजार करती रही कब मदीने जाना नसीब होगा, मगर ये आज दिन ही में रह गई। सकीना से इंतकाल कर गई, सकीना की कब्र बन गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना था, रवायत में मिलता है एक मरतबा नहर अलकमा खोदी गई, पानी आने लगा। एक मरतबा जनाब सकीना शरफुद्दीन के ख्वाब में आती है, ये शरफुद्दीन मेरी कब्र में पानी आ रहा है। दूसरी रात फिर आई, शरफुद्दीन मेरी कब्र में पानी आ रहा है। तीसरे दिन एक मरतबा फिर आई, कैसे शरफुद्दीन तुम कैसे सैयद हो, मेरी कब्र में पानी आ रहा है, तुम सो रहे हो। एक मरतबा शरफुद्दीन मूसवी ने अपने घर की औरतों को तैयार किया, कहा जाओ कब्र खोदो और देखो क्या हाल है, सुनिएगा इंशाअल्लाह रोएंगे। जनाब शरफुद्दीन के घर की औरतें गई, कब्र सकीना खोदी, एक कोहराम बर्पा हो गया। कुछ औरतें बेहोश हो गई, कुछ औरतें मर गई, कुछ औरतें बेहोश हो गई, कुछ औरतें मर गई। शरफुद्दीन मूसवी ने कहा क्या बात है? कहा गजब हो गया, कहा कुछ औरतें मर गई, कुछ बेहोश हो गई। कहा क्या बात है? कहा जो हमने कब्र खोदी क्या देखा? सकीना के चेहरे में तमाचों के वही निशान, चेहरे पे वैसे ही निशान मौजूद है। अरे खुदा, सकीना के जिस्म से वैसे ही चिपका हुआ है जैसे रोज़े आशिक करबला में हुआ। हाय कयामत आ गई। लो सकीना कैद खाने में रह गई। रिहाई का वक्त आया, रात में मौलाना ने थोड़ा सा इशारा किया था, उसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, सरहाय शोदा आने शुरू हो गए। उम्मे फरवा ने कासिम का सर लिया, हाय मेरे कासिम। उम्मे लैला ने अकबर का सर लिया, हाय मेरे अकबर। उम्मे रुबाब ने सुमर का सर लिया, हाय मेरे सुमर। जैनब ने हुसैन का सर लिया, हाय मेरे माजाए। मातम शुरू हो गया, दो सर रह गए। शाम की औरतों ने पूछा क्या इन दो सरों का वारिस कोई नहीं है? रोते रही, अल्लाह नासों में रहमत नाज़िल करे, क्या इन दो सरों का वारिस कोई नहीं है? एक मर्द ज़ैनब कह दिया बीवियों ऐसा न कहो, इन दो सरों की वारिस मैं हूँ, लेकिन अगर मैं अपने बच्चों पे रहूंगी मेरे माजाए पे कौन रहेगा? अल्लाह मातम हो गया। मजलिस की बुनियाद रखी ज़ैनब ने, लो काफिला रवाना हो गया। काफिला रवाना हो गया और करबला की तरफ पहुंचा। करबला जब पहुंचा तो जैसा कि रात में मौलाना ने इशारा किया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कब्र रसूल पे थे। थोड़ी देर के बाद इमाम ने कहा जाबिर दूर हो जाओ, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। जाबिर दूर हो गए और अपने गुलाम अतिया से कहा जाओ देखो कोई काफिला आ रहा है। कहा काफिला तो आ रहा है, काले काले अलम है और एक बीमार है। अगर मेरा सज्जाद दिखाई दे आका तो मुझे बताओ। सैयद सज्जाद करीब आ गए, जाबिर गले मिलने लगे। सैयद सज्जाद का जाबिर दूर हो जाओ। अरे तौक इतना खतरनाक था, अब गले मिलने की ताब नहीं है। उसके बाद सुनिए, जहाँ से मौलाना ने रोका था तो जनाब सैयद सज्जाद जाबिर को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। ए चचा जाबिर, ये वो मकाम है जहाँ मेरा कासिम का लाशा टुकड़े टुकड़े हुआ। ये जाबिर ये वो मकाम है जहाँ मेरे भैया अकबर घोड़े से गिरा, मेरा बाबा बर्छी का फल निकाल रहा था कि बर्छी के फल के साथ मेरे भैया का कलेजा
نکل گیا. اے جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بابا میرے چھوٹے بھائی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر پانی نہیں ملا. اے جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بابا کا لاشا 3 گھنٹے تینوں پہ معلق تھا. جابر روتے رہے, سر پیٹ لیا. حسین کی قبر پہ زینب پہنچی. اٹھو حسین, آپ ہی کے بیمار آئے ہیں, قیدی بنا کے شام کا دربار آئے ہیں, کوفے کو فتح کر کے آزادار آئے ہیں. اے بھیا بہن کو لے کے چلے تھے نا, ارے اب مدینے پہنچا دو, بہن آئی ہے. اے بھیا آپ کی ایک امانت تھی, معاف کیجیے گا, وہ امانت نہ لا سکی, شام کے زندان میں امانت رہ گئی ہے. بس ایک جملہ زحمت تمام. 3 دن تک ماتم ہوتا رہا. یہ کربلا ہے نا بابا, تصور کیجئے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بس یہاں تصور, اس کے بعد زحمت تمام آگے مولانا بڑھائیں گے. تصور کیجئے کہ کربلا کے واقعے کے 1.25 سال کے بعد ایک قافلہ پہنچا. آنکھوں کو تھوڑی دیر مرد بن کر کے سید سجاد کو دیکھیں, عورتیں آنکھوں کو بند کر کے دیکھیں زینب آ گئی ہے کربلا, ام کلثوم آ گئی ہے کربلا, لیکن سکینہ نہیں آئی. اب تصور میں کر کے پرسہ دینا ہے ارباب ادا. تب کربلا میں آگے حسین کا پرسہ لینے کے لیے اے سید سجاد, اے بی بی زینب, اے بی بی ام کلثوم, اے اسیر ہو کر واپس آنے والوں, آپ کو اکبر کی جوانی کا پرسہ, قاسم کی پامال لاش کا پرسہ, حضرت کی ناک شہادت کا پرسہ, حسین کے ناک خون کا پرسہ. امام زہرا بھی آئے ہوں گے, اے پردے غیب میں رہنے والے امام, سارے شہداء کا پرسہ روز 40 نابی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہم. لوہر بابے کا ایک جملہ ختم. اب تیسرے دن جب یہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہونے لگا, اس کے آگے خود مولانا بڑھائیں گے. تو ایک مرتبہ جب قافلہ آگے بڑھا, کیا دیکھا جناب زینب نے, ام رباب قبر حسین پہ بیٹھی ہوئی ہے. پلٹ کے آئی, کا بھابی آپ مدینے نہ چلیں گی, بس ختم کیا, جتنا رونا ہو رو لیجیے گا, بھابی آپ مدینے نہ چلیں گی. ام رباب کہتی ہے شہزادی آپ مدینے جائیے, آپ کا شوہر موجود ہے, آپ اس کے سہارے زندہ رہیں گے. میرا کون ہے